वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा मुआशी तरक्की, इसकी हमने आज पढ़ाई करनी है। सबसे पहले कि मुआशी तरक्की होता क्या है, इसे कहते क्या है, इसका मतलब क्या है। ये पढ़ते हैं कि हम इशाई खिदमत की जो पैदावार है उसके में इजाफे का नाम को हम मुआशी तरक्की कहते हैं। और मुआशी तरक्की के जो नतीजे में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा बुनियादी तब्दीलियाँ भी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पसमानदा मईशत का जो तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामज़न होना भी मुआशी तरक्की कहलाता है। पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की का जायज़ा है कि पाकिस्तान में जो जितने भी साल गुज़र रहे हैं उनमें जब हुकूमत चेंज होती है तो उसके जो मुआशी तरक्की का शेड्यूल है उसका जायज़ा लेते हैं। पहला मरहला है कि मुआशी तरक्की का जो पहला मरहला है वो सन 1947 से लेके 50 तक इसका अरसा जारी रहा है, कायम रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली सनती यूनिट है वो मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थी। उनके लिए हमें मुल्की तरक्की को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा सनती यूनिट्स चाहिए होते हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल जो तिजारत थी, सन्नत हमारे ज़्यादातर गैर मुस्लिमों के हाथों में थी, जिसकी वजह से मुसलमान ज़्यादातर अपनी सनती तरक्की में बहुत ज़्यादा पीछे ही रहे हैं। और हुकूमत ने सन 1947 में जो एक सनती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जिसमें मौसर ख़ाम माल यानी पटसन वग़ैरह, कपास हो गया, चमड़े वग़ैरह हैं, इसके मुतल्लिक सनती इदारों के क़याम की भी सिफारिश की। दूसरा मरहला हमारे पास आ जाता है मुआशी तरक्की का। दूसरा मरहला जो है हमारा सन 50 से लेके 60 तक ये अरसा जारी रहा है। और इस 50 से लेके 52 तक कोरिया की जो जंग के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत ने एक आज़ाद और नर्म तिजारती पॉलिसी पर अमल करते हुए एक खूब ज़र मुबादला कमाया। और जंगें ख़त्म होने के बाद जब ख़ाम माल की कीमतों में कमी हुई तो हुकूमत ने उन्हीं को इशाए सर्ब को दरामद करके अपने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को बेहतर करने की कोशिश की। सन 1959-60 में जो पाकिस्तान की ख़ाम कौमी पैदावार है उसकी सनती तरक्की का जो हिस्सा है वो 11.9% रहा है। उस अरसे के दौरान बड़े पैमाने की जो सनतें हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की और कई कारखानों का क़याम भी किया। पाकिस्तान का जो 5 साला तरक्याती मंसूबा है ये यकम अप्रैल 55 से लेके 31 जुलाई सन 1960 तक ही रहा है। और इसमें उन्होंने 1,80 करोड़ रुपए इसमें उनका माशी हुजम रहा है। आगे है कि मुआशी तरक्की का जो तीसरा मरहला है वो कितना अरसा रहा है। ये सन 1960 से ये अरसे का जो इनका टाइम पीरियड था वो सन 1960 से लेके 70 तक रहा है। और इसमें अयूब ख़ान ने अपने इक़्तिदार संभालने के बाद जब उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों चोरों को सख्त सज़ाएँ दी और भारी मशीनरी मसलन स्टील इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल वग़ैरह की सनतों की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, उनको ठीक करने की कोशिश की अगर कुछ ख़राब सनतें हैं तो। सन 1965 के बाद जब सनती शोबे की तरक्की की रफ्तार फिर सुस्त होने लग गई तो इससे हमारी जो ज़राअत है उसकी तरक्की में भी कमी आने लग गई। और दूसरे हमारे 5 साला तरक्याती मंसूबे का जो हुजम है वो 1900 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया, मगर सन 1961 में ये हुजम 2300 करोड़ रुपए कर दिया गया। और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिहाज से दूसरे 5 साला मंसूबे को हम लोगों ने ख़ास अहमियत हासिल और सन 1965 से लेकर सन 1970 के जो तीसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा है वो इन्होंने बनाया।
اور تیسرے 5 سالہ منصوبے کو جب حقیقی مسائل اور سازگار حالات مؤثر نہ آئے، اچھے حالات نہ آئے، وہ پستی میں ہی گرتے چلے گئے، تو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے انہوں نے اور منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ آگے ہے کہ معاشی ترقی کا جو ہمارا چوتھا حصہ ہے وہ بیان کرنا ہے ہم نے۔ یہ سن 1970 سے لے کے 80 تک اس کا ٹائم پیریڈ رہا ہے، اور جو ہے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو ملک کو بے شمار مسائل سے گھرا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے اس نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس نے معاشی اصلاحات کا جو آرڈیننس مجریہ ہے سن 1978 وہ جاری کیا۔ اور پھر جو ہمارا چوتھا ہے 5 سالہ منصوبہ، اس میں 75 ارب روپے کو مختص کیا، اور اپنی قومی آمدنی میں اضافے کے لیے اس نے زرعی فصلوں کی پیداوار جاری کی، اور پھر فی کس آمدنی میں بھی اضافہ وغیرہ اضافے سے جو ہماری ضرورت تھی اس سے کم رہا ہے، اور اندرون ملک کو جو ناسد حالات کی وجہ سے چوتھے 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد وہ بالکل بھی نہ کر سکا، اور اس منصوبے کو بالآخر منسوخ کرنا پڑا، اور وہ ہمارے جو معاشی ہے ترقی کا 5واں مرحلہ، یہ سن 1980 سے لے کے 90 تک اس کا ٹائم پیریڈ رہا ہے، اور یہ سن 1980 اور 90 کے دوران اس نے کپاس، چاول، گنے، گندم کی پیداوار میں ریکارڈ میں اضافہ ہوا، مطلب ہماری جو فصلیں ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تعداد میں زیادہ رہی ہیں۔ اور سن 1982 اور 84 کی جو صنعتی پالیسیوں کے درمیان ہمارے جو ترقی ہے روزگار کی وہ بھی متوازن رہی ہے، ہمیں نجی شعبے میں بھی مضبوطی کی بنیاد ملی ہے، جس کے نتیجے میں جو پاکستان میں خام پیداوار ہے اس کے اضافے کی شرح کافی حوصلہ افزا رہی۔ سن 1978 سے لے کے 83 کے درمیان جو ہمارا 5 سالہ منصوبہ ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس میں صنعتی پیداوار کا جو 9% ہے وہ سالانہ ترقی اس میں سالوں میں ہوئی، اور کم از کم جو 20% تھا وہ نادرہ اور مفلوج جو معذور لوگ تھے ان لوگوں کو نظام زکوٰۃ کی بدولت معاشی مدد کی گئی، مطلب جو زکوٰۃ جن لوگوں کو ملنی تھی ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے معاشی مدد کی گئی، جو سماجی اور معاشی انصاف کی طرف ایک ہمارا بڑا قدم تھا کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ تو روزگار کے قابل نہیں تھے، کوئی جاب نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مدد کی گئی۔ آگے کہ جب چھٹا 5واں سال سن 1983 سے لے کے جس کا ٹائم پیریڈ 88 تک رہا، اور یہ 1 جولائی سن 1983 کو شروع کیا گیا ہے، اس میں دیہات کی جو سڑکیں ہیں وہ بنائی گئیں، شہری منڈیوں کو گاؤں سے منڈیوں کو شہر کی طرف منتقل کیا گیا، روزگار لوگوں کو بہت زیادہ روزگار دیے، اور جو دیہی ترقی پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی، ان کی ترقی کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ الیکشن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو نے جو حکومت بنی تو اس نے بھی معاشی حالت، ملک میں جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی دوران، اور سن 1999 سے 90 کے درمیان جو خام ملکی پیداوار ہے اس کی اضافے کی شرح پھر 5.1% رہی ہے۔ بیرونی تجارت کا جو خسارہ ہے وہ کم ہوا، اور ملک میں سرمایہ کاری کی جو فضا ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور نئی جو صنعتیں ہیں ان کے قیام کو آسان کر دیا گیا، مطلب ہماری جو سرمایہ کاری ہیں اور معاشی ترقی ہے ان کو بہتر بنانے سے ہم لوگ جو باہر ملکوں سے قرضے رہتے ہیں ان کی تعداد کو میں کمی آ گئی، اور اس سے ہمارے جو معاشی ترقی اس کی بھی شرح بڑھ گئی۔ آگے معاشی ترقی کا جو چھٹا مرحلہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ چھٹے مرحلہ 2000 سے لے کے 90 سے تک ہوتا ہے، اس میں بے نظیر بھٹو ہماری جو ہے بالکل برطرف ہو گئی تھیں،
مطلب انہیں حکومت سے خارج کر دیا گیا تھا، اور نئی ہمارے پرویز مشرف نے حکومت سنبھال لی تھی، اور اس نے زرعی شعبہ کی جو پیداوار ہے اس کی شرح 4.7 کی، اور 8ویں جب 5 سالہ منصوبہ اس نے 93 سے 98 تک اس نے شروع کیا، اور اس میں اس نے ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے جو پاکستان کی معاشی پابندیاں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ہاں، آگے ہے ہمارے پاس 7واں مرحلہ، اس میں پرویز مشرف کے جو 9 سالہ دور حکومت اس نے اس میں معاشی ترقی کی رفتار کو 7% کر دیا تھا، مطلب اور زیادہ بڑھا دیا تھا اس کی سپیڈ کو، اور شوکت عزیز نے جو معاشی ترقی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہوئے تھے، عام آدمی کی زندگی کے جو مسائل ہیں اس میں مہنگائی میں اضافہ کر دیا، جیسے نئی حکومت آتی ہے تو وہ ان چیزوں کی میں بہت زیادہ مہنگائی کر دیتی ہے، تو اس طرح انہیں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا جو عام انسانوں کی پہنچ سے بہت اونچا تھا، اور 2008 کے انتخابات میں جب پیپل پارٹی نے اپنی جماعت لے کر آئی تو اس حکومت نے معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے لیے بہت نعرے لگائے، لیکن انہوں نے لوگوں کے مشکلات کو حل نہ کیا، اور مزید میں پستی میں کا شکار ہو گئے، اور 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ بھاری اکثریت سے قائم ہوئی، اور 2013 اور 2014 کے جو مالی سال ہیں GDP کی شرح ہمارے پاس 4.1% رہی ہے۔ ہمارا یہی ٹاپک ہے، اتنا تک ہم نے آج کرنا ہے، انشاءاللہ کل نیکسٹ